اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کی ہوسٹ شفا زہرا ایک بار پھر سے حاضر خدمت ہوں اپنے اس پروگرام کے ساتھ کہ جس کا عنوان ہے پیغام کربلا، کہ کربلا ہمیں کیا پیغام دیتی ہے، ہمیں کیا درس دیتی ہے، اور ان درسوں پر، ان پیغامات پر عمل کرنا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے، بلکہ ضروری ہی نہیں ہے، واجب ہے ہمارے اوپر۔ جب ہم اس امام کی امامت کو مان رہے ہیں، وہ امام کہ جس کو اللہ نے ہادی بنا کر ہمارے درمیان بھیجا تاکہ وہ ہماری ہدایت کرے، تو اس کے ہر ایک عمل کو فالو کرنا ہمارے اوپر واجب ہے۔ ماہ محرم ہے اور محرم میں مجلسوں کا سلسلہ رہتا ہے، صبح شام دوپہر مجلسیں مسلسل ہوتی رہتی ہیں، ہم سب مجلس میں شرکت کرتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی خود کو انالائز کیا کہ ان مجلسوں میں ہم شرکت تو کر رہے ہیں، لیکن ان مجلسوں کا اثر ہمارے اوپر کتنا ہو رہا ہے؟ یہ مجلس کسی عام شخصیت کی مجلس نہیں ہے، یہ مجلس کسی معمولی انسان کی شخصیت نہیں ہے۔ جیسا میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ امام حسین ہمارے اور آپ کے جیسے نہیں ہیں، وہ ایک نورانی ہستی ہے۔ اللہ نے ہم انسانوں پر اتنا کرم کیا ہے کہ ہم ہدایت یافتہ ہو جائیں کہ اپنی ان نورانی ہستیوں کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ وہ ہم گناہگاروں کی ہدایت کر سکیں۔ تو یہ مجلس کوئی معمولی مجلس نہیں ہے، ہم صبح شام اس میں شرکت کرتے ہیں، لیکن اس میں شرکت کرنے کا کیا کوئی اجر ہمیں مل رہا ہے؟ میں اس اجر کی بات نہیں کر رہی ہوں کہ جو امام حسین کے تھرو ہمیں ملے گا، میں اس اجر کی بات کر رہی ہوں کہ جو ہمیں خود اپنے اندر محسوس ہوگا۔ وہ کیسا اجر ہے؟ وہ اجر ہے چینجنگ کا، کہ کیا ہم اپنے اندر مجلسوں کو اٹین کرنے کے بعد کیا کوئی چینجنگ دیکھ رہے ہیں؟ ایک عالم دین بہت بہترین مثال دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم 10 منٹ کے لیے کسی عطر کی دکان پر جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں تو ہمارے جسم سے عطر کی خوشبو آنے لگتی ہے۔ وہیں اگر 10 منٹ ہم جا کر قصائی کی دکان پر کھڑے ہو جاتے ہیں، گوشت کی دکان پر کھڑے ہو جاتے ہیں، تو ہمارے کپڑوں سے، ہمارے اندر سے، ہمارے پاس سے گوشت کی بو آنے لگتی ہے۔ مجلسوں میں ہم صبح شام شرکت کر رہے ہیں، کوئی 10 سال سے شرکت کر رہا ہے، کوئی 20 سال سے کر رہا ہے، کسی کو 70 سال ہو گئے ہوں گے مجلسوں میں شرکت کرتے کرتے، لیکن کیا ہمارے اور آپ کے اندر سے بوئے حسین آ رہی ہے؟ کیا ہم نے اس چیز پر کبھی توجہ دیا؟ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ذکر حسین، مجلس حسین ہمارا مشغلہ بن گیا ہے۔ ہر انسان کا کوئی نہ کوئی مشغلہ ہوتا ہے، ہم نے اپنا مشغلہ مجلسوں کو بنا رکھا ہے، کیونکہ اگر مجلسوں میں جا کر کوئی چینج نہیں ہوتا ہے، اس کے عمل میں کوئی بدلاؤ نہیں آتا ہے، اس کے اندر سے بوئے خدا نہیں آ رہی ہے، اس کے اندر سے بوئے حسین نہیں آ رہی ہے، تو ہم ہار گئے، ہم جیتے نہیں، ہم ہار چکے ہیں۔ یہ ہماری ہار کا اعلان ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے مقصد حسین کو پامال کر دیا، اور یہ ہمارے آج کے معاشرے کی حقیقت ہے۔ کربلا ایک کتاب کی طرح ہے جو اپنے اندر سیاہ اور سفید پیج رکھتی ہے، بلیک اینڈ وائٹ پیج رکھتی ہے۔ بلیک پیج میں ہمیں صرف ظلم و ستم، تیر تلوار، لاشوں کا پامال ہونا وغیرہ وغیرہ یہ سب ملتا ہے، جبکہ وائٹ پیج میں ہمیں بہت سی ایسی چیزیں ملتی ہیں کہ جنہیں ہمیں اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے کہ ہم نے صرف بلیک پیج کو لے رکھا ہے، وائٹ پیج سے، اس سفید صفحے سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اور یہ ہماری سب سے بڑی کمی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم نے اپنے پرسنلی عقیدوں کو فالو کرنا شروع کیا اور صرف بلیک صفحے کو اپنا لیا تو ہمارے اندر سے اطاعت ختم ہو گئی، ہم نے مقصد حسین کو
فراموش کر دیا، ہم اپنے حساب سے چلنے لگے، مجلسیں ہمارا ایک مشغلہ بن گئی ہیں۔ عزیزان محترم، بہت ہی توجہ کا مقام ہے یہ۔ ایک عالم دین کہتے ہیں، ایران کے عالم دین ہیں، کہ وہ مشہد سخنرانی کرنے گئے، مجلس پڑھنے کے لیے گئے، تو ایک نوجوان ان کی خدمت میں آیا اور آ کر وہ کچھ گفتگو کرنے لگا کہ اچانک اس کے موبائل میں لائٹ جلی۔ ایسے نارمل لائٹ کبھی جل جاتی ہے، موبائل میں ہاتھ لگتا ہے، کچھ بھی اس کا اسکرین آن ہو جاتا ہے، تو اس کا اسکرین آن ہوا۔ تو عالم دین کہتے ہیں کہ جب میں نے اس کے موبائل کے اسکرین پر نگاہ کری تو اس پر ایک ایسا جملہ لکھا تھا اس نوجوان نے کہ جس کو پڑھنے کے بعد میں خود سکتے میں آ گیا۔ 1 منٹ کو میں تھم گیا اور میں نے اس سے پوچھا کہ یہ جملہ جو تم نے اپنے اسکرین پر لکھا ہے، کیا تم نے کہیں پڑھا ہے؟ کہاں پڑھا ہے؟ تو وہ نوجوان کہتا ہے کہ نہیں آغا، یہ جملہ میں نے کہیں پڑھا نہیں ہے، بلکہ ایک دن میں بیٹھا خود سوچ رہا تھا امام حسین کے بارے میں، کربلا کے واقعے کے بارے میں، معصومین علیہم السلام کے بارے میں۔ اس کی ڈیپتھ میں گیا اور اس کی ڈیپتھ میں جا کر مجھے یہ نتیجہ حاصل ہوا۔ اور اس کی اسکرین پر جو جملہ لکھا تھا وہ جملہ تھا گناہ یعنی خدا حافظ حسین۔ یہ جملہ سننے میں تو اتنا خاص نہیں لگے گا، لیکن اگر اس کی ڈیپتھ میں جائیں، اس کی گہرائی میں جائیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو واقعاً یہ اپنے اندر بہت بڑا میسج رکھتا ہے اور بہت ہی سیڈ مقام بھی ہے یہ ہمارے لیے کہ گناہ یعنی خدا حافظ حسین۔ ہم کسی سے خدا حافظ کب کرتے ہیں؟ جب ہم اسے رخصت کر دیتے ہیں۔ یوں تو ہر سال محرم آتا ہے، ہم فرش عزا بچھاتے ہیں، کیا سوچ کر کہ ہم امام حسین علیہ السلام کا استقبال کر رہے ہیں، لیکن ایک لمحہ تنہائی میں بیٹھ کر خود کو انالائز ضرور کرنا چاہیے کہ کہیں ہمارا کوئی عمل ایسا نہ ہو کہ جس سے ہم نے امام حسین کو نہ جانے کتنے پہلے ہی خدا حافظ کر دیا ہو۔ اور بڑا تعجب کا مقام ہوتا ہے تب کہ جب صاحب عقل کو ماننے والے ایسی بے عقلی پر اتر جائیں۔ اور یہ تو بہت کامن سی بات ہے، ہر سال اس بات پر ڈیبیٹ ہوتی ہے، کوئی اس بات کے متفق رہتا ہے، کوئی اس بات کے مخالف ہو جاتا ہے۔ وہ کیا؟ کوئی کہتا ہے کہ عزاداری برتر ہے اور کوئی کہتا ہے کہ نماز برتر ہے۔ میں نے خود پرسنلی دیکھا اور سنا ہے کہ اگر اذان ہو رہی ہوتی ہے تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنی مجلس کو وہیں پر روک دیتے ہیں، لیکن میں نے خود ایک مجلس میں شرکت کی جہاں پر اللہ اکبر کی صدا آئی، وہ ذاکر نہیں رکے، تو عوام نے ان کو اشارتاً کہا کہ اذان ہو رہی ہے، تو آپ اس ذاکر کا جملہ دیکھیے، وہ کہتے ہیں کیا تم بھول گئے کہ اس اذان کو بچانے والا کون تھا؟ یہ جو اذان ہو رہی ہے یہ حسین کے دم سے ہی اذان ہو رہی ہے، لہٰذا حسین کا ذکر کرو، حسین کا ذکر اس اذان سے کہیں زیادہ افضل ہے۔ آپ سوچیں، تصور کریں کہ یہ جملہ جب امام حسین علیہ السلام اپنے کانوں سے سنتے ہوں گے تو انہیں کتنی تکلیف ہوتی ہوگی کہ میں نے ایسی اصلاح کے لیے اتنی بڑی قربانی دی، ایسی اصلاح کے لیے اتنا بڑا قیام کیا تھا۔ تو کیا ہمیں ایسے عمل انجام دینے چاہیے؟ عزیزان محترم، نماز اور حسین جدا جدا نہیں ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام کی زندگی میں آپ دیکھیں، بعد شہادت امام حسین، کربلا کے واقعے کے بعد جب امام سجاد مدینے آئے ہیں تو حسین کا وہ بیٹا، کیا امام حسین علیہ السلام کے اس بیٹے سے زیادہ کوئی اور امام حسین کا چاہنے والا ہو سکتا ہے؟ لیکن حسین کا وہ بیٹا زیادہ وقت اپنی عبادت میں صرف کر رہا ہے، عبادت میں گزار رہا ہے۔ حسین کا وہ بیٹا ایک وقت میں عابد بھی ہے اور عزادار بھی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس نے عزاداری کو پس پشت ڈال دیا، صرف عبادت کر رہا ہے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ عبادت کو پس پشت ڈال دیا اور صرف عزاداری کر رہا ہے، نہیں، بلکہ امام سجاد نے اپنے اس عمل سے ہم کو یہ پیغام دے دیا کہ دیکھو
عبادت کو اور عزاداری کو، نماز کو اور حسین کو کبھی بھی جدا جدا سمجھنے کی غلطی مت کرنا، کیونکہ نماز اور حسین الگ الگ نہیں ہیں۔ اسی نماز کو بچانے کے لیے، اسی اللہ کی وحدانیت کو بچانے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے اتنا بڑا قیام کیا۔ اور ایک شاعر نے کیا خوب امام حسین علیہ السلام اور نماز کے بارے میں کہا ہے، حقیقتوں کا سمندر ہے اور زباں بھی نماز، میری زباں کی حقیقت کا ہے بیاں بھی نماز، حسین کرب و بلا کی ہے جاں بھی نماز، حسین تیرا تو دل بھی نماز اور جاں بھی نماز، کیا ہے تو نے یہ ثابت کٹا کے سر اپنا، نماز ہی کو بچایا لٹا کے گھر اپنا۔ اور پھر اس شاعر نے نماز کے بارے میں اس طرح سے بیان فرمایا کہ نماز کس طرح سے اپنے بچانے والے کو طلب کر رہی ہے، کہ نماز کہتی ہے، کہا نماز نے میں بے قرار رہتی تھی، کوئی مٹا نہ دے مجھ کو دعا یہ کرتی تھی، کبھی زمانے کے حالات پہ میں روتی تھی، کوئی تو آئے گا مجھ کو بچانے کہتی تھی، تھا انتظار کہ زہرا کا نور عین آئے، میں راہ تکتی رہی کب میرا حسین آئے۔ عزیزان محترم، نماز اور حسین کو کبھی بھی جدا نہ سمجھیں، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کا سر اس وقت بھی سجدے میں تھا جس وقت خنجر آپ کی گردن کے اوپر تھا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی ہمارے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک بنے رہیں چینل ون کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔